السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں جناب؟ بندہ حاضر ہے پھر ایک بار آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جی ہاں، ہاتھی میرے ساتھی۔ ہاتھی کے بارے میں آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت ساری کتابوں میں آپ نے اس کے قصے کہانی پڑھی ہوں گے، لیکن آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں نہ تو وہ آپ نے پہلے اس کی کوئی ویڈیوز آپ کے سامنے آئی ہوگی اور نہ ہی آپ نے کسی کتاب میں اس کی وہ معلومات جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ نے سنی ہوں گی۔ ہاتھی کو عربی کے اندر فیل کہتے ہیں اور پوری ایک سورۃ قرآن پاک کی اس کے نام پر ہے۔ ہاتھی اپنی جسامت کے اعتبار سے طاقتور جانور ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ ہاتھیوں کو سواری کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے اور اکثر بادشاہ ہاتھیوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور جب بادشاہ کی سواری نکلتی تو ہاتھی پہ بیٹھ کے وہ نکلا کرتے تھے، اور ہاتھی کو جنگ کے اندر بھی استعمال کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہاتھی بڑا طاقتور جانور ہے، لیکن اس کی طاقت ہوتی کہاں ہے؟ اس کے تو جو پاؤں ہیں بڑے موٹے اور مضبوط ہیں، اپنے پاؤں کو تو اٹھا نہیں سکتا، جسامت کے اعتبار سے اتنا موٹا ہے۔ اب اس کی طاقت کا راز ہے کیا؟ یہ جس کو پکڑ لیتا ہے اور مار کے ہی چھوڑتا ہے۔ شیر بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے گھبراتا ہے۔ اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو یہ شیر کو بھی ایسا سبق سکھاتا ہے کہ شیر پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ جی ہاں، اس کی طاقت اس کی سونڈ ہے۔ اس کی سونڈ لچکدار ہڈیوں کا بہترین ڈھانچہ ہے۔ یہ اپنی سونڈ کے ذریعے اپنا بچاؤ اور اپنے دشمن سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ اپنی سونڈ کے ذریعے ہی کھاتا پیتا ہے اور اپنی سونڈ کے ذریعے سے یہ سانس لیتا ہے۔ ہاتھی کے دانت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے وزنی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس کے دانتوں کا وزن 5 من کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ کا۔ ہاتھی اکیلا نہیں گھومتا بلکہ دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ مل کر ریوڑ کی شکل میں یہ گھومتے پھرتے ہیں۔ ہاتھی اپنی ہتھنی کے ساتھ ملاپ کرنے میں دوسرے جانوروں کی طرح بے باک نہیں ہوتا، بلکہ یہ انتہائی زیادہ شرمیلا جانور ہے، اور یہ اپنی ہتھنی کے ساتھ ملاپ اسی جگہ کرتے ہیں جہاں پہ یہ رہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ملاپ نہیں کرتے۔ ہتھنی جب حاملہ ہو جاتی ہے تو ہاتھی اس کے قریب نہیں جاتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب ہتھنی کے بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو وہ دریا کی طرف چلی جاتی ہے اور پانی کے اندر جو ہے اپنے بچے کو جنتی ہے۔ اس وقت بہت سارے ہاتھی اس کے آگے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاتھی کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہاتھی کی زبان الٹی ہوتی ہے۔ اس کی آواز بچے کی طرح ہلکی اور دھیمی ہوتی ہے۔ اس کی چال انتہائی زیادہ سافٹ ہوتی ہے، اگر بندے کے پاس سے گزر جائے تو بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اس کے پاس سے گزر کے گئی ہے۔ ہتھنی کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ اس کی ٹانگ کے بغل میں ہوتی ہے۔ ہاتھی کے بہت سارے میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہاتھی کے کانوں کی میل اتار کر اسے دھو کر کھا لے تو 7 دن تک وہ سوتا رہے گا، اسے ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی آدمی برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس کی چربی کی 3 دن تک مسلسل مالش کرے تو اس کا برس بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی بچے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کی ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا اس بچے کے گلے میں کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر یا اس کی چمڑے کے اندر لپیٹ کر گلے کے اندر لٹکا دیا جائے تو اس بچے کو مرگی کے مرض سے اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ اگر کوئی آدمی ہاتھی کے دانت کا کچھ حصہ یا سارا دانت کسی پھلدار درخت پر لٹکا دے تو اس سال اس پھلدار درخت پر پھل نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی ہاتھی کے دانتوں کو 2 درم شہد کی مقدار تقریباً 50 گرام کے قریب بنتا ہے، اس کے اندر ڈبو کر اس شہد کو پھر چاٹ لے تو اس کے اندر مردانہ قوت بے انتہا پیدا ہو جائے گی۔
اگر کوئی آدمی بواسیر کے مرض کے اندر مبتلا ہے تو ہاتھی کی کھال جلا کر اس کا دھواں جو ہے سونگے، اس کے یہ بواسیر کا مرض بالکل ختم ہو جائے گا۔ دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حاضر ہوتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔